أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلينفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ ہدایت تو اللہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، اور راہ خیر میں جو مال تم لوگ خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے، آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ تو جو کچھ مال تم راہ خیر میں خرچ کرو گے اس کا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی۔ خاص طور پر مدد کے حقدار وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش، اپنی فائنینس کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی سمجھتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں۔ تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑھ کر کچھ مانگیں۔ ان کی اعانت میں، ان کی مدد میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے چھپا نہ رہے گا۔ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور یہ کہ ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آیات 272 to 274۔ السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدقہ کی آیات وہیں تسلسل جو ہم پیچھے سے سمجھ رہے ہیں، یہاں پہ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو سن کر نہیں دیتے، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل صدقے کی آیات اتنی زبردست ایک قسم کا یہ اللہ کی طرف سے سپیچ ہے، خطبہ سنایا جا رہا ہے، اور اگر اس کو سن کر بھی کسی کو اثر نہیں ہوتا تو ان کی بات کی جا رہی ہے۔ اب یہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ بھئی یہ تو کامن سینس کی بات ہے، ہمارے دین میں یہ چیز اتنی واضح ہے، پھر ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی، اور یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، یعنی کسی پہ نصیحت اثر نہ کرے اور اس کو کسی طرح کا فرق نہ پڑے، تو ان کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کی سمجھ نہیں آتی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس پھر ایٹیچیوڈ کی طرف لے کر جا رہا ہے کہ تمہارا کام نصیحت کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے ہدایت دینا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ تمام انبیاء کو کہا گیا تھا، یعنی ہمارا کام کوشش کرنا ہے، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ یہ پوائنٹ کیوں لایا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس زمانے میں صحابہ کے ساتھ بھی یہ ہوا۔ اس کے پس منظر میں علماء یہ لکھتے ہیں کہ صحابہ نے اپنے غیر مسلم رشتہ داروں پہ صدقے سے ہاتھ روک لیا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید اس کے حقدار صرف مسلمان ہی ہیں، یا پھر یہ کہ صدقہ کرتے ہوئے کوئی یہ سوچ لے کہ فلانا تو اسلام پہ چلتا ہی نہیں ہے، فلانے کا تو دین سے بہت دور ہے، اس کا تو عمل اچھا نہیں ہے، اور وہ گمراہ ہے، یا جب تک وہ لوگ اسلام پہ نہیں چلتے، اپنے پردے یا نماز کی طرف نہیں آتے، تو ہم ان پہ صدقہ نہیں کریں گے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں ان آیات کے پیچھے کون سے مائنڈ سیٹ کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ تو اب یہ شرط رکھ دینا کہ جب تک لوگ اچھے نہ ہوں ہم صدقہ نہ کریں گے، تو یہ ٹرم کنڈیشن اللہ نے نہیں سیٹ کی، اور اللہ نے یہ تک نہیں کہا جب یتیم کی بات آئی، مسکین کی آئی، فقراء کی آئی، کہیں پہ لفظ مسلم نہیں استعمال ہوا، یتیم المسلم، کہ صرف مسلمان یتیم کی مدد، صرف مسلمان مسکین کی مدد، ایسا اسلام میں یہ ڈیفائن نہیں کیا گیا۔ ہمارے دین میں صدقہ کسی پر بھی کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ جانوروں پر بھی،
میں نے اور آپ نے وہ مشہور واقعہ بار بار سنا پڑھا کہ کسی پیاسے کتے کی مدد کی تھی کسی خاتون نے اور اس وجہ سے اللہ نے اس کو بخش دیا. تو اس کے بعد کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ فرض کیجئے کیونکہ وہ معالج ہے، ڈاکٹر ہے، وہ مریضوں کے علاج کرتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب وہ مسلمان کسی مدد کرے گا تو ہی اس کو اجر ہوگا. تو یہاں پہ اس کو یونیورسل، اسلام اس کو یونیورسل کر رہا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ بات ہے کہ قیدیوں پہ بھی خرچ کرنا، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ بہت ساری تنظیمیں، الخدمت، یہ لوگ دوبارہ سے اس سنت کو زندہ کر رہے ہیں جو ایک قسم کی ختم ہوتی جا رہی تھی. جب قیدیوں پہ خرچ کیا جاتا ہے، اب اس سے مراد ہو سکتا ہے وہ دشمن کے قیدی ہوں، اور پھر ذہن میں آتا ہے کہ مسلمان سوچ سکتے تھے کہ ہاں بھائی دشمن کے قیدیوں پہ اس لیے خرچ کرنا چاہیے تاکہ وہ مسلمان ہو جائے. نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یعنی ہم تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، ہم اس کا بدلہ تم سے نہیں چاہتے. ان کے دل نرم ہوں، کھلیں، یہ اللہ کے اختیار میں، لیکن اس وجہ سے یعنی کسی کو کنورٹ نہیں آپ کر سکتے اس وجہ سے، اس مقصد کے لیے نہیں. بلکہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ کچھ سالوں سے جن ممالک میں جنگیں ہو رہی ہیں یا جو غریب علاقے ہیں وہاں پہ اکثر عیسائی مشنری تنظیمیں جاتی ہیں اور گاؤں کے لوگوں کی بہت زیادہ مدد کرتی ہیں. تو جب وہ مدد کرتی ہیں کچھ سالوں سے کسی کو، جیسے وہ مسلسل کفالت کار ہیں، مدد کار ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ وہاں کے لوگ اخلاقاً ان کے ساتھ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے لیے اتنا کار ہیں، اور وہ جب پھر ان کو دعوت دیتے ہیں کرسچینٹی کی تو لوگ آؤٹ آف کرٹسی کرسچینٹی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. یہ واقعات آپ نے اکثر شاید سنے بھی ہوں، پڑھے بھی ہوں. پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس آیت کو کہاں پہ ختم کر رہا ہے؟ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، کہ تم جو بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے، یعنی اس چیز کو دوبارہ ڈیفائن کیا جا رہا ہے نا کہ تم جو بھی اللہ کے لیے رضا کے لیے خرچ کرو گے. اللہ کی رضا سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں نا مجھے ایک وہی حدیث یاد آ رہی ہے، الفاظ تو یاد نہیں لیکن بہت مشہور ہے، آپ نے بھی کئی بار سنی ہوگی. ایک سٹوری کی طرح لگتی ہے، اس لیے مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ ایک شخص نے صدقہ کی نیت کی اور سوچا کہ رات کے اندھیرے میں کسی کو صدقہ دے گا. تو اس نے جب رات کے اندھیرے میں کسی کو صدقہ دیا تو کسی چور یا ڈاکو کو دے دیا، اور اس کو تھا کہ نہ لینے والے کو پتہ چلے اور نہ دینے والے کو پتہ چلے، یعنی اس کی نیت بہت اچھی تھی. اب یہ یعنی ایسا واقعہ تھا کہ جس پہ صبح اٹھتے ہی سوشل میڈیا میں خبر ایکٹیو ہوگی، ہر ایک کے فیس بک پہ آنے لگ گیا، انسٹاگرام پہ آنے لگ گیا کہ بھئی یہ انسیڈنٹ ہوا ہے کہ بھئی فلانے کسی نے تو کسی چور کو اتنا زیادہ صدقہ دے دیا ہے. تو اس باقی لوگوں کو تو نہیں پتہ تھا کہ یہ معاملہ کس نے دیا. اس شخص کے جب خبر یہ پہنچی تو اس نے اللہ کی تعریف کی کہ اللہ تیرا شکر کہ میرے ہاتھوں یہ صدقہ چلا گیا. تو پھر اس نے نیت کی کہ آج میں پھر صدقہ دوں گا، اور اس رات اس نے اسی طرح جب صدقہ کیا تو کسی طوائفہ کی طرف کو دے ڈالا. اگین ہم ایسی خبروں کو پتہ ہے کتنی جلدی لائکس ملتے ہیں، کتنی جلدی وہ پھر فیمس ہوتی ہیں. پھر یہ خبر پھیل گئی اور اس کے تک بھی پہنچی، اور اس نے پھر کہا الحمدللہ کہ یہ میرے ہاتھوں پھر ایک صدقہ چلا گیا. پھر تیسری رات اس نے صدقے کی نیت کی تو اس بار اس نے کسی چور یا ڈاکو کو نہیں، کسی ملینئر، کسی سخی کو جو آلریڈی ایک بزنس مین ویل آف بندہ تھا، اس کو صدقہ دے ڈالا. تو اس پر وہ بہت پریشان ہوا، یعنی اس کے اندر ہو سکتا ہے یہ سوچ آئی ہو کہ یہ میرا صدقہ نہیں قبول ہو رہا. میں اور آپ اس پوزیشن میں ہوتے تو شاید ہم بھی سوچتے کہ ہم سے کیا ہو رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ اس شخص کو پھر بتایا گیا، یا اس نے کسی عالم سے پوچھا، مجھے الفاظ یاد نہیں، تو اس کو یہ بتایا گیا کہ تمہاری نیت کی وجہ سے تمہارا کوئی صدقہ ضائع نہیں کیا، تمہارا صدقہ قبول ہوا ہے. اور اس کے الفاظ کچھ ہوئے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا صدقہ اس چور کو چوری سے روک دے، ممکن ہے کہ تمہارا صدقہ اس طوائفہ کو روک دے کہ وہ اس برے کام سے رک جائے، ممکن ہے کہ وہ سخی کو سخاوت پہ مجبور کر دے، وہ جو ملینئر تھا اس کو سخاوت کی طرف لے آئے. سخی لفظ تو نہیں کہوں گی لیکن وہ اس کو سخی بنا دے. اب
دیکھیے ہاں آ سکتا ہے نا ذہن میں کہ نہیں بھائی ایک دفعہ کرنے سے کیا، ہم نہیں جانتے کس لمحے کس کی کوئی چیز کلک ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ لوگ ریفلیکشن کریں اور کسی کا صدقہ کرنا ان کے اندر آج نہیں تو 10 سال بعد کوئی ریفلیکشن پیدا کر دے. بہرحال یہ حدیث ہمارے مائنڈ سیٹ کی اصلاح کر رہی ہے. الا ابتغاء، کہ تم جب اللہ کی رضا کے لیے کر دیتے ہو تو تمہارا صدقہ قبول ہے. وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، کہ جو بھی صدقہ کرو گے، یہ جو بار بار آ رہا ہے نا تم جو بھی صدقہ کرتے ہو، اس سے ایک مطلب یہ بھی ہم لے سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ آپ نے پیسے ہی نہ دیے ہوں، آپ نے کسی کو ٹیوشن پڑھا دی، کسی کو گاڑی لے دی، یا کسی کو اپنا ٹائم دیا، کسی کو سپورٹ دے دی مشکل وقت میں. یعنی صدقہ آپ کی وجہ سے جب بھی کسی کو فائدہ پہنچا کسی بھی شکل میں تو تمہاری آخرت میں جمع ہو رہا ہے. اور اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اللہ کی وجہ اللہ کے لفظ قرآن میں بار بار آئے ہیں، اور ہے کہ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اللہ کی جانب دیکھ رہے ہوں گے، فریش ہوں گے. اور پھر اللہ کی جب رضا کو یہاں پہ ہم اس طرح ڈیفائن کریں کہ وہ کس طرح انسانوں سے جڑی ہوئی ہے، تو پھر یہاں پہ وہی حدیث ہم دوبارہ رپیٹ کر سکتے ہیں جو ہم نے پچھلے سیشن میں بھی سنی اور سمجھی، کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ میں بھوکھا اور پیاسا تھا اور تو نے آدم کے بیٹے تم نے میری تیمارداری نہ کی، تم نے مجھے پانی نہ دیا، تم نے مجھے کھانا نہ دیا. اور وہ حیران ہو کے کہے گا کہ تو اللہ رب العالمین ہے، بھلا تو کیسے بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے یا بیمار ہو سکتا ہے؟ تو اس پر اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ فلاں وقت میں بیمار ہوا یا بھوکا تھا یا پیاسا تھا، اگر تو اس کی مدد کرتا تو اس کو آج میرے ہاں پاتا. تو گویا جب بھی کہا جا رہا ہے کہ تم جو بھی دے رہے ہو ڈائریکٹ اللہ کی طرف جا رہا ہے، اب اس کا اجر تمہارے ذمہ ہے. اب ایک اور مائنڈ سیٹ یہاں پہ آ سکتا ہے جو صدقے کے درمیان میں یعنی ہماری جو چیزوں کو تھوڑا سپوائل کر سکتا ہے، وہ یہ کہ بھئی ہم صدقہ دے رہے ہیں اور اس کے بدلے میں ہمیں باتیں سننے کو مل جائیں، یعنی ہمیں کئی قسم کے رویوں سے واسطہ پڑ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نا آزاد کر رہا ہے کہ اس کے بعد کیا باتیں ہوتی ہیں اس کے بعد کیا لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں، لے کے آگے سے کیسا بیہیو کرتے ہیں. جسٹ لیو اٹ ٹو می، تمہارا اجر میرے ذمہ ہے. جو تم نے صدقہ کیا اب اس کے بعد تمہارا درد سر نہیں ہے، بے فکر ہو جاؤ. ہاں اب یہاں پہ 2 سوال اٹھتے ہیں. ایک فرض کیجئے کہ کوئی بھیک مانگ رہا ہے، اس کا پیشہ ہی بھیک مانگنا ہے، تو اب کیا جائز ہے کہ مطلب آپ مسجد کو فنڈ دے رہے ہیں اور صدقہ دینے کے بعد آپ اس کے بارے میں پوچھیں؟ اور دوسرا سوال یہ کہ جیسے ٹھیک ہے ایک شخص نے دے دیا سارے طوائف کو سارا، تو کیا ہمیں کسی قسم کی انویسٹیگیشن اگر نہیں کرنی چاہیے؟ تو پھر جو لوگوں کا پیشہ ہی بھیک مانگنا ہے، تو پھر ان دونوں معاملات میں ہم کیا کریں؟ جن کا پیشہ بھیک مانگنا ہے اس کے بارے میں ہم اگلی آیت پہ جا کے بات کریں گے. لیکن رہی بات مسجدوں میں یا کسی تنظیم یا کسی پبلک فنڈ میں جب آپ ڈونیشن کرتے ہیں تو پھر آپ کا پورا رائٹ ہوتا ہے کہ آپ اس پہ کوشچن بھی کریں، اس کے بارے میں پوچھیں، انویسٹیگیٹ کریں. اس کی مثال ہم یہ لے سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب کسی نے کرتے کے لیے پوچھا کہ بھئی یہ جو کہ پبلک فنڈنگ تھی، سرکاری خرچ سے لیا گیا، تو آپ کے پاس 2 کرتے کیوں ہیں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی پبلک فنڈ میں آپ پیسہ دیں اور پھر پوچھیں کہ بھئی یہ تو آپ لوگوں نے پبلک منی کہاں پہ خرچ ہوئی، آپ نے اسکول بنانا تھا نہیں ہو تو وہ کہاں گئی، ایسا کرنا بالکل جائز ہوگا. اب یہاں پہ کہ تم جو بھلائی کرو گے اس کا اجر ملے گا. صدقہ مال بڑھاتا ہے، برکت ڈالتا ہے، یہ ہم جانتے ہیں. اور اسی برکت کو یعنی اسی مضمون کو اب اللہ تعالیٰ آگے کس طرح لے کے جا رہا ہے؟ للفقراء، یہاں فقیر کا لفظ آیا. اس سے پہلے کہ ہم فقیر کی بات کریں، ہم اردو میں لفظ جب فقیر بولتے ہیں تو فوراً ذہن میں وہ بھیک مانگنے والے آتے ہیں. عربی میں فقیر وہ سے مراد وہ فقیر نہیں ہے جو ہم اردو میں بولتے ہیں، دونوں میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. فقیر فقر سے ہے، اور فقر ایسی محتاجی، ایسا بوجھ جو کمر کو توڑ دے کہ انسان کچھ
کرنے جوگا نہ رہے. اس کو ایسے امیجن کریں کہ فرض کیجئے کہ کسی شخص نے سیمٹ کی، آٹے کی، چاولوں کی ایسے کر کے بوری اٹھائی ہوئی ہے، یعنی ایسے وہ چل رہا ہے. اور اگر آپ اس سے کہیں کہ اس طرح وہ آپ کے پاس آئے اور آپ اس کو ایون پانی کا گلاس پکڑائیں، اس سے کہیں کہ یہ کام کر دو یا گاڑی چلا دو، آپ کو لگتا ہے وہ کچھ کر سکے گا؟ تو فقر کہتے ہیں محتاجی کی ایسی شکل کو کہ جس کے بعد انسان نارمل فنکشن نہ کر سکے. تو اس سے مراد جب یہ آیات اتری تو ہم کہہ سکتے ہیں مہاجرین تھے، اصحاب صفہ اس سے مراد بھی لیے گئے ہیں. وہ سارے وہ لوگ تھے کہ جو مکہ سے نکالے گئے. اب مکہ میں ہو سکتا ہے خوشحال بھی تھے، ہمیں ایسے قصے ملتے ہیں، کچھ صحابی وہاں پہ ملینئر تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا لوگوں نے ان کے ساتھ تجارت چھوڑ دی، اس حال میں آ گئے کہ ان کو ہجرت کرنی پڑی. اور ہم نے یہ بھی پڑھا سیرت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جیسے جوڑے جوڑے بنا دیے کہ اس کو تم لے جاؤ، اس کو تم لے جاؤ. لیکن غالباً 10 کے قریب صحابہ ایسے تھے کہ جو بچ گئے. اور وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ابو ذر غفاری نے غالباً اس بارے میں بہت ساری روایات بیان کی ہیں کہ یہ صحاب صفہ ایسے لیٹے رہتے تھے بس اوپر کھجور کی وہ ایک پتوں کی چھت تھی اور اس کے نیچے کے دیکھنے والا سمجھے کہ شاید خدا نہ ہنستا یہ زندہ بھی نہیں ہے، یعنی بھوک سے ان کے یہ حال تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے ان کو جو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس وقت کیا کچھ تھا، جو لاتے ان کو کھانا دیتے، ان کو مسجد نبوی میں سلاتے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتے، اور ان کا جو ہے نا وہ گھر کھلے آسمان تلے تھا. جب ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو ہم چونکہ ٹی وی کے دور میں ہیں تو اگر آپ کو یاد ہو کہ کبھی کبھی ایسے گھر ایسے صحراؤں میں جھونپڑیاں دکھاتے ہیں کہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ پورا پورا کنبہ رہ رہا ہوتا ہے. بلکہ کوئی بیان کر رہا تھا کہ میں کسی کے گھر گیا، میرا خیال ہے میں نے BBC کی ڈاکومنٹری میں ہی دیکھا، تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے بس وہ جو ٹین، یہ جو آئل کے ڈبے نہیں ہوتے جو ٹین سے بنے ہوتے ہیں، تو اس کی باڈی کو کاٹ کے اس کی دیواریں اور چھت بنا دیے گئے تھے. اور وہ بندہ بڑا خوش ہو کے نا بتا رہا ٹی وی پریزنٹر کو کہ یہ میرے بچوں کا کمرہ ہے. اور وہ کمرہ کیا تھا، یعنی فرش پہ بستر بچھے ہوئے تھے، ایک کونے میں چولہا تھا اور ایک طرف میں پردے لٹکائے ہوئے تھے، نہانے کا انتظام تھا، اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کونا بنا ہوا تھا کہ بھئی جیسے اس میں انہوں نے بستر ایک دوسرے کے اوپر اس طرح بنائے ہوئے تھے، یعنی سارا کچھ ہینڈ میڈ تھا. اور وہ بندہ اتنا خوش ہو کے اپنا گھر دکھا رہا کہ گویا اس کے پاس پوری دنیا ہے. اور وہ دیکھ کے تو انسان ایموشنل ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس اگر 4 بیڈ روم ہیں، 3 ہیں، تو بعض اوقات اس پہ بھی انسان قناعت نہیں کرتا اور مزید کی خواہش کرتا ہے. تو اس کو دیکھ کے مجھے ویسے ہی ذہن میں آ رہا کہ اصحاب صفہ کس طرح کھلے آسمان پہ سوتے تھے. اور پیچھے ہم نے پڑھا کہ اب مدینہ کے لوگ اصحاب صفہ کی مدد کرتے جو کچھ ان کے پاس ہوتا، لیکن ایسے میں سب کی تربیت تو نہیں ہوئی تھی نا. کچھ کسان ایسے بھی تھے جو خراب کھجورے لے آتے، تو ہم نے پیچھے پڑھا کہ بھئی خراب چیزیں چھانٹ کرنا، دو ان کی تربیت کی جا رہی تھی. پھر یہ کون لوگ ہیں، ان کے بارے میں بطور خاص ان کو ڈیفائن کیا گیا. اور اس آیت پہ نا آج ہم تھوڑا سا ٹائم لگا کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس سے مراد کون لوگ ہیں. اخسروا کا لفظ آیا، وہ لوگ جو گھیر لیے گئے اللہ کے راستے میں اور اب وہ کچھ کر نہیں سکتے. ایک تو ان کے لیے فقر کا لفظ استعمال ہوا. اب یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو دیکھ کے نہیں پتہ چلے گا کہ یہ ضرورت مند ہے. اس کو بھی سمجھنے کے لیے اگر ہم آج کی مثال دیکھیں کہ دیکھیں کووڈ میں جب لوگوں کے بزنسز ہوئے، لوگ آسمان سے نیچے گرے، تو ممکن ہے کہ کسی کے بس پھر بھی اچھی گھڑی بچ گئی ہے، ایک گاڑی اس کی اچھی تھی اور گھر اس کا وہیں تھا، اور کسی کو دیکھ کے لگے کہ نہیں دیکھو اس کے پاس تو اتنی اچھی فلانا آئی فون ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس گھر ہے، اس کو کیا ضرورت ہے بھلا ہم اس کی مدد کریں. تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو تمہیں پہچاننا ہوگا ان کے چہروں سے. اور اللہ تعالیٰ کچھ نشانیاں بتا رہا ہے، تعرفہم بسیماہم، یہی نشانیاں جہاں پہ جہاں پہ غالباً میرے ذہن سے نکل گیا، لیکن وہ مشہور آیت
جس کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی بات کی گئی، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جن کی تعریف کی گئی، وہ مومنین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اور ان کے بھی بارے میں آ گیا کہ تم ان کے چہروں سے ان کو پہچان لو گے، وہ نہیں جو سجدے کے نشان ہے، لیکن ان کی کوالٹیز بتائی گئی۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کی کوالٹیز کیا ہیں؟ سب سے بڑی کہ یہ لپٹ کر نہیں مانگتے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ ابھی ہم بات کر رہے تھے نا، جن کا پروفیشن ہی بھیک مانگنا ہو، تو اس کو ایک قسم کا ڈسکریج کیا جا رہا ہے۔ ایسے لوگ ہر وقت آپ کو جیسے ہی یعنی چانس ملا تو نکلوانے کی کوشش نہیں کریں گے کہ اب ہمارے بچے کی شادی ہے تو دیکھیں 5 اسٹار ٹوٹل ہونا ہی چاہیے نا، تو اب تھوڑا اور نکال دیں۔ ایسے لوگ لپٹ کے نہیں مانگتے۔ اور اصحاب صفہ کی سب سے بڑی یہ کوالٹی تھی کہ وہ لوگوں کے بس لپٹ کر نہیں مانگنے آئے تھے۔ اور پھر ایسے میں یہ لوگ چونکہ منہ سے نہیں مانگ رہے، الحافہ، ہم اردو میں لحاف لفظ بولتے ہیں نا، کوئی چیز جیسے آپ کے اوپر لپٹ گئی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان اکثر جگہوں پہ جاؤ تو لوگ لپٹ جاتے ہیں ادھر سے ادھر سے، گاڑی تھوڑی دیر رکی اور وہ لپٹ جاتے ہیں۔ تو ان کی یہ کوالٹی ہے، لپٹ کے نہیں مانگیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ ان کی حال پوچھیں اور کہیں نہیں الحمدللہ اچھے حال میں ہیں، یا آپ جیسے کہا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہوگی جس کو دیکھ کے آپ دھوکا کھا جائیں کہ نہیں ان کو ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں کانشیس ہونا پڑے گا، صرف الفاظ نہیں بلکہ اگر الحمدللہ کہہ رہے ہیں ان کے چہرے کی اداسی کو دیکھنا ہوگا، ان کو پہچاننا ہوگا۔ اور ایسے لوگ جہاں پہ بھی ہیں ہمارے ارد گرد ہیں، وہ مسلم غیر مسلم دونوں ہو سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ لوگ چونکہ بھیک مانگنے کو پیشہ نہیں بنا سکتے، تو جب یہ آیات نازل ہوئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تربیت کی صحابہ کرام کی، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ بہت زیادہ کانشیس ہو گئے، بلکہ ایک صحابی نے ان کے گھر والوں نے فورس کیا کہ آپ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگے، تو وہ کہتے ہیں میں آیا تو مجھ سے پہلے ایک شخص مانگ رہا تھا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی وہ کسی سائل کو نہ لوٹاتے تھے، لیکن وہ اس کو بار بار کہہ رہے تھے کہ میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے، باخدا ہوتا تو میں تمہیں دیتا۔ باخدا کے لفظ نہیں آئے، میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہی ہوں، آگے پیچھے کر رہی ہوں۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ وہ غصے میں آ گیا کہ نہیں آپ جن کو پسند کرتے ہیں انہیں کو دیتے، چونکہ آپ مجھے پسند نہیں کرتے تو اس لیے آپ مجھے نہیں دیتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس اوکھیا بھی ہو اور وہ مانگے تو اسے پھر مانگنا نہیں چاہیے۔ آپ نے اس چیز کو ڈسکریج کیا، اور یہ صحابی جو ہے نا سن کے اسے لوٹ گئے نا، اور بلکہ آپ کی تربیت ہی کا نتیجہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک دفعہ آپ نے کھانا بھیجا اور انہوں نے واپس بھیج دیا، تو آپ نے پوچھا تم نے کیوں واپس بھیجا؟ تو آپ نے کہا، حضرت عمر نے جواب دیا کہ آپ نے تو تربیت کی تھی کہ بغیر ضرورت کے تم نے نہیں لینا۔ تو آپ نے کہا جب تمہیں مانگے بغیر، یعنی تم نے لپٹ کے نہیں مانگا، تمہیں مل گیا تو اسے قبول کر لو، پھر آپ نے انہیں بھجوا دیا۔ لیکن ایک بار ایسے ہوا کہ حضرت عمر نے کہا نہیں فلانا ضرورت ہے، فلانے کو ضرورت ہے، آپ اس کو دے دیں۔ آپ نے پھر ان کو ہی دیا اور کہا کہ جب تمہارے مانگے بغیر تمہیں دیا جا رہا ہے تو تمہیں لے لینا چاہیے۔ اور یہ فرق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم غلط سمجھے ہو اس بات کو، یعنی یہ فرق ہے نا کہ جو کچھ تمہارے طرف بھیجا گیا بغیر مانگے تو اسے ہمیشہ لے لو، اسے نہ رکو۔ یعنی یہ رویہ، یہ ہمارے دین کا خوبصورت بیلنس ہے کہ آج بھی اگر ہم کوئی کہے کہ نہیں جب تک دنیا سے بھوک اور غربت کا خاتمہ نہیں ہو جاتا میں اپنے اوپر سب کچھ حرام کر لوں، یا میں اچھا نہ پہنوں، اچھا نہ کھاؤں جب تک مسلمان اس حال میں، تو ہمارا دین یہ چیز نہیں سکھاتا۔ ہاں اس میں یہ تک بھی الفاظ ہیں کہ بھئی جب تمہارے مانگے بغیر تمہیں ملا اور تم اس سے استعمال کرو اور صدقہ بھی کر دو، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اب دیکھیں بعض اوقات ہمیں ہو سکتا ہے کوئی ایسا گفٹ ملے، ایسی چیزیں مل جائیں جیسے گفٹ ہم مانگتے نہیں ہیں، یہ میں اور بات ہے، میں ہنس کے اپنی سہیلیوں کو چھیڑتی ہوتی ہوں کہ مجھے پرفیومز ایک ایسی چیز ہے کہ شاید آپ کے ساتھ بھی ہوا ہو کہ ہمیشہ تحفے میں ہی مل جاتی ہیں نا، خریدنی نہیں پڑتی۔ میں ہمیشہ ہنس کے کہتی ہوتی ہوں کہ میں ایسی سہیلیاں رکھتی ہوں جو اچھی، جن کی پرفیوم کی چوائس بہت اچھی ہو۔ بہرحال جو چیز آپ کو بغیر مانگے ملتی ہے اور آپ پھر آگے سے اس کو ساتھ کچھ بھی کرنا چاہیں تو وہ جائز ہوگا۔ یہاں پہ پھر ہم بات کر لیتے ہیں وہ لوگ جو بھیک کو پروفیشن بناتے ہیں، اور کافی عرصہ ہو گیا کہ میں دیکھ رہی ہوں پاکستان میں بہت زیادہ اویئرنیس آ چکی کہ لوگ پروفیشنل بھکاریوں کو دینے سے اوائڈ کرتے ہیں، اور جو مزدوری کارے ہوتے ہیں ان کو سب کی کوشش ہوتی ہے کہ ایکسٹرا دے دیں، جو کہ ایک اچھا طرز عمل ہے۔ جو بغیر ضرورت کے مانگتے ہیں ان کے بارے میں کچھ حدیث آئیں کہ گویا وہ آگ کا انگارہ پکڑ رہے ہیں،
اور جو بغیر ضرورت کے مانگتے ہیں ان کے بارے میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گویا وہ ان کے چہرے قیامت والے دن بگڑے ہوئے ہوں گے، اللہ لا تجعلنا منہم۔ تو پھر آپ سے پوچھا گیا کون لوگ ہیں جو بغیر ضرورت کے مانگتے، تو ہم نے فرمایا کہ کسی کے پاس 50 درہم ہے تو اس کے لیے کافی ہیں، یعنی کسی کا اگر 1-2 دن کے لیے گزارا ہو سکتا ہے اور اس کو پھر وہ نہیں مانگنے چاہیے۔ یہاں پہ ایک آخر پہ ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں، اخسرو کا لفظ آیا۔ فرض کیجئے کہ کوئی جیسے صحابہ صفا کی بات ہم کر رہے تھے کہ وہ گھیر لیے گئے، اور چونکہ وہ دین سکھا رہے تھے، وہ فائننس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، ان کا فل ٹائم وہ اس چیز کے لیے ڈیووٹیڈ تھے۔ آج کوئی اٹھ کے کہتا ہے کہ بھئی میں ایجپٹ یا مدینہ کی یونیورسٹی میں جاتا ہوں لیکن میں افورڈ نہیں کر سکتا، تو لوگوں کو چاہیے کہ میرا خرچ اٹھائیں، اور اس وجہ سے وہ کلیم کرنا شروع کر دیں۔ یہاں کوئی اٹھ کے کہے کہ مجھے مدرسہ کرنا ہے، دین کے لیے یہ کام کرنا ہے، میرے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے لیکن میں مانگ کے سارا منصوبہ چلاؤں گا۔ اور ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ ہو چکا ہے کہ آئے روز ہر پروجیکٹ کے لیے صرف مانگا جا رہا ہوتا ہے۔ تو صحابہ صفا کے بارے میں ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اگرچہ کے لیے ان کے لیے فقراء کا لفظ آیا، اخسرو کا آیا، وہ گھیر لیے گئے، وہ محتاج تھے، لیکن یاد رہے کہ وہ بائی چوائس نہیں تھے، وہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو انہوں نے اس حالت میں نہیں ڈالا تھا، ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ وہ اس سچویشن تک پہنچ گئے۔ تو یہ تو پھر فرق ہوا نا، ایک بندہ جو اپنے آپ کو خود ہی اس سچویشن میں ڈال رہا ہے۔ تو اس لیے خود نہ پیچھے پڑ کے مانگیں، ہاں، چونکہ علم ایک بہت، اس سے بڑا رزق کیا ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی لا یسألون الناس الحافا، یہ کوالٹی، یہ بات یاد رکھے، لوگوں سے لپٹ کر مانگنا، یہ چیز جہاں ہوگی نا اس کو قرآن ڈسکریج کر رہا ہے۔ رہی بات کوئی فرض کیجیے کہ آپ کسی اسٹوڈنٹ کو اسپانسر کرتے ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ علم، کیونکہ آج بھی دیکھیں اگر ہمیں دین کی ریوائول کرنی ہے، نئی نسلوں تک ہر زبان میں دین ترجمہ ہونا ہے، اشاعت کرنی ہے، میڈیا پہ کام ہو رہا ہے، تو ایسے میں ہمیں خود سے دیکھ کے ان پروجیکٹس کو تو خود سے بہت زیادہ ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور علم سیکھنے سکھانے والے ہر دور میں رہے ہیں، امت ایسے علماء پیدا ہوئے جن کو امت نے ہی سپورٹ کیا، اور وہ ہمیں آج بھی کرتے رہنا ہے۔ تو اس لیے ہمیں خود دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے فیملی میں کوئی ایسا ہے جس کو آپ سپانسر کریں اور وہ عالم بن سکے، تو ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا ایک حدیثی کے بارے میں کہ وہ لوگ جو گھوڑوں پر خرچ کریں، تاکہ گھوڑے کو جو پانی پلایا جاتا ہے یا جو اس کو جس رسی سے باندھا جاتا ہے، یعنی اتنی تفصیل اس میں آئی ہے کہ ہر ایک پہ اجر ہے، یعنی جو اللہ کے راستے میں جس سے دین کو فائدہ ہو اس پہ بہت زیادہ خوشخبریاں ہیں، اور یہ بیسٹ صدقات میں سے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ پھر ان کا ہاتھ کھول دیا جاتا ہے کہ ہمیشہ صدقہ ان کا اوپر والا ہی رہتا ہے۔ تو آج جو لوگ ایمان کی طرف دعوت دے رہے ہیں، جو اتنے بڑے اچھے اچھے پروجیکٹس کر رہے ہیں، ہمیں والنٹرلی اس میں ایفرٹ ڈالنی چاہیے۔ کسی اسٹوڈنٹ کا قصہ آخر پہ سناؤں گی، پاکستان سے ہی کوئی اسٹوڈنٹ مصر کی غالباً الازہر یونیورسٹی میں گیا اسٹڈی کرنے، تو اس نے کہا کہ میں نے نعمان علی خان واقعہ سنا رہے تھے کہ بھائی، اس نے کہا کہ میں نے نا ایک کوئی بڑا مشکل سا کورس تھا تو وہ بھی میں نے جوائن کر لیا، ان دنوں چھٹیاں تھیں، تو وہ تھا کہ چھٹیوں میں وہ کورس ہوگا، تو کہتے ہیں کہ میں جب وہ گیا وہ کورس اٹینڈ کرنے تو مجھے پتہ چلا میں اکیلا اسٹوڈنٹ ہوں۔ ایک بزرگ سے شخص تھے، 60 سال سے زیادہ ان کی عمر ہوگی، وہ اندر آئے تو انہوں نے دیکھا، اس سے کہا کہ اس کا مطلب کہ تم اور میں اکیلے ہی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے مسکرا کے کہا ہاں۔ تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے پڑھانا شروع کر دیا، اور 3 گھنٹے انہوں نے مجھے کنٹینیوس پڑھایا، اور وہ اس فیلڈ کے، یعنی اتنا مشکل مضمون تھا، اور کہتے ہیں مجھے احساس ہوا کہ یہ تو بہت ہی کوئی پہنچے ہوئے عالم ہے، اور بہت اچھے پروفیسر تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا آپ کہاں رہتے ہو؟ تو ان کا یونیورسٹی کے پاس ہی دکان ہے، اس کے اوپر میری جگہ ہے۔ تو اسٹوڈنٹ کہتا ہے میں نے ان سے پوچھا کہ میں پھر آپ کے گھر بھی شام کو آ جاؤں، میں فارغ ہوں ان چھٹیوں میں، تو میں اکیلا ہی ہوں، تو مجھے شام کو بھی پڑھا دیا کرے۔ تو وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے آ جاؤ، اور وہ چلا گیا، اور شام کو بھی ان کے گھر جا کے لیسن لینا شروع کیا۔ تو کہتے میں نے دیکھا کہ وہ چھوٹا سا کمرہ تھا، کتابوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن نا اس پہ بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں تھی، یعنی بہت ہی تنگ اور وہ تاریک۔ تو اس نے کہا کہ یہ آپ کس جگہ پہ رہ رہے ہیں؟ تو آپ جو ہے نا، میرا اپارٹمنٹ بہت کھلا ہے، اس میں ایک کمرہ ایکسٹرا ہے، یعنی پورے فلور پہ ہے،
تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے پاس آ جائیں. تو وہ خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں میں ادھر ہی خوش ہوں, میں ٹھیک ہوں. تو وہ اسٹوڈنٹ لیٹس فرض کر لیجیے اس کا نام ندیم تھا, تو ندیم کہتا ہے میں نے اصرار کیا کہ نہیں آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا, اور میں کچھ دن میں خود ہی ان کا سامان اٹھا کے لے آیا. تو کہتے جب میں کمرے میں گیا میں نے بڑے خوش ہو کے ان کو بتایا کہ یہ دیکھیں کتنا روشن ہے, یہ کمرہ پورا آپ کا ہے, یہ باتھ روم ہے, یہ لیونگ روم ہے. اور مجھے لگا کہ یعنی میں ان کو بڑی اس چھوٹی سی جگہ سے, تنگ جگہ سے بڑی جگہ لا رہا. تو کہتے انہوں نے سارا کی دیکھا اور اداس ہو کے بس بولے کہ میرے گھوڑوں کی رہنے کی جگہ اس سے زیادہ بڑی ہے. تو کہتے میں نے حیران ہو کے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہتے میں ملک شام میں رہتا رہا ہوں, میری زندگی گزری ہے. میرے باپ دادا جاگیردار زمیندار تھے, تو ہماری زمینیں بہت زیادہ تھیں, ہمارے پاس گھوڑے بہت زیادہ تھے, ہم ملٹی ملینئر تھے, ہمارے فارمز تھے. تو چونکہ میں خوشحال تھا تو میں نے اپنی ساری جوانی, مجھے شوق تھا کتابیں پڑھنے کا, تو میں نے درس و تدریس میں گزاری, میں اسی میں ہی لگا رہا. چونکہ مجھے کوئی کمانے کا ایشو نہیں تھا. یہاں تک کہ ملک شام میں سول وار شروع ہوئی, میرے سارے باغات جلا دیے گئے, میرا سارا گھر لوٹ لیا گیا. میرے بیوی بچوں کو میرے کسی دوست نے چھپا کے تو گھر سے نکال لیا, ان کو پتہ چل گیا تھا. میں کہتا ہے میں اس وقت نہیں تھا گھر میں, تو مجھے فون کال آیا کہ آپ کی بیوی بچوں کو ہم نے چھپا کے یہاں لے آئے ہیں, آپ ترکی بارڈر پہ چلے جائیں, آپ کو ہم نے ارینج کر دیا ہے, لیکن یہ کہ آپ نے ادھر نہیں واپس جانا. تو کہتے ہیں انہوں نے میری لائبریری جس میں ہزاروں قیمتی کتابیں تھیں وہ سب جلا دی, یعنی سب کچھ ایک ہی رات میں ختم ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ اب پھر میں ادھر آ گیا, ترکی نے میری بہت سپورٹ کی, ہمیں رہنے کو ٹینٹس جہاں پہ تھے وہاں پہ چلا گیا. تو میں 2 ماہ تو ٹینٹ میں رہا, پھر میں نے جاب ڈھونڈنی شروع کی. تو میری کوالیفیکیشن دے کے الازہر والوں نے مجھے یہاں پہ رکھ لیا پروفیسر کے طور پہ. تو میں یہاں پہ اب جاب کر رہا ہوں تاکہ واپس جا کے اپنے گھر والوں کو کسی کرائے کے گھر لے کے وہاں رکھ سکوں. تو کہتے ہیں کہ ساتھ ہی کہنے لگی کہ اب مجھے فرق نہیں پڑتا, بڑے گھر بھی دیکھ لیے, چھوٹے گھر بھی دیکھ لیے, مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. تو وہ جس اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ ان کی یہ کہانی سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اس کو کہتے ہیں اقصروا فی سبیل اللہ, جو لوگ گھیر لیے گئے اللہ کے راستے میں. تو وہ آج بھی ہمارے گرد موجود ہیں. اپنی آنکھیں کھلی رکھیں, ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو دین کے راستے میں ٹیلنٹ رکھتے ہیں, اور ہو سکتا ہے آپ کے سپانسر آپ کی سپورٹ سے آگے بڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے نیکیاں کروائے, ہمارے جان و مال ہمارے وجود سے اس دین کو لوگوں کو فائدہ پہنچے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا حزنی و ذہاب ہمی و غمی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.